اور خالد ابن ولید کا اسلام کا واقعہ بھی دلچسپ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جان گئے تھے کہ خالد ابن ولید کیا ہے، بہادر ہے، غیرت والا ہے، لڑنا جانتا ہے قوم کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صلح حدیبیہ کر کے جنگ کو ٹالا، اب یقین ہو گیا کہ اب ہم آرام سے زندگی گزاریں گے، کیونکہ عرب معاہدوں کی عموماً پابندی کیا کرتے تھے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، خالد بن ولید کے پاس ایک قاصد کو بھیجا. اس قاصد کو جا کے کہا کہ خالد بن ولید سے کہو کہ تمہارا جیسا سمجھدار آدمی اب تک اسلام میں داخل نہیں ہوا، یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی. کیونکہ آپ جانتے تھے کہ ان کو تلوار کے زور سے زیر نہیں کیا جا سکتا، خوف دلا کے، لالچ دلا کے نہیں، ان کو خود اندر سے سوچنے پر مجبور کرو. اور یہ بھی جانتے تھے کہ عزت دار آدمی اپنی توہین برداشت نہیں کرتا، غلامی برداشت نہیں کرتا. تو آپ نے یہ بھی فرمایا کہ خالد سے کہو کہ ہمارے پاس آؤ گے تو تمہیں اچھا عہدہ بھی ملے گا. آپ جانتے تھے ابھی تو آنے دو، جب عہدہ ملے گا کچھ دن ہمارے ساتھ رہیں گے تو پھر عہدے کی لالچ خود بخود، بولو بھائی، ختم ہو جائے گی. اصل میں تو عہدے کے لیے اسلام نہیں ہے، لیکن جانتے تھے ایک طرح آ تو جائے، ہمارے ساتھ رہے، نمازیں پڑھے، تہجد پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، دیکھے اسلام کیا ہے، پھر خود ہی کہے گا مجھے عہدہ نہیں چاہیے. نہیں آ رہی بات. یہ ساری خامیاں ہمارے اندر، دین کی تبلیغ کا بھی کوئی اصول نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کے بارے میں کیا فرمایا، ہمارے پاس آؤ گے عزت بھی ملے گی، اور تم جیسا سمجھدار آدمی ابھی تک دین پر نہیں ہے، یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. خالد بن ولید کے دل ہل گیا اندر سے، انہوں نے کہا میں سوچتا ہوں اس پہ. اور پھر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کی. اور پھر دیکھو آپ، رومیوں سے جب لڑائی ہوئی ہے غزوہ موتا میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 3 صحابہ کو یکے بعد دیگر امیر بنایا تھا، سب شہید ہو گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کو، قد اخذ الرایۃ سیف من سیوف اللہ، اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے اپنے ہاتھ میں جھنڈا لے لیا ہے. خالد بن ولید فرماتے ہیں ہم 3000 کے لشکر تھے اور رومی لاکھوں میں تھے، صبح سے لے کے رات تک لڑتے رہے ہیں. خالد ابن ولید کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹی ہیں ایک دن میں. وہ لوہے کی تلواریں ہوتی تھی، پلاسٹک کی نہیں ہوتی تھی. اتنی بڑی جنگ ہوئی ہے، اتنی بڑی جنگ، 9 تلواریں ٹوٹی ہیں. کہہ رہے ہم نے رومیوں کے کھوپڑیوں کے مینار بنا دیے تھے. پھر اشعار میں انہوں نے یہ بات بتائی ہے، سارا دن ہم کیا کرتے رہے ہیں، کیونکہ لاکھوں سے مقابلہ چند ہزار کا، ایسی لڑائی ہوئی ہے، اور رومیوں کو بھگا کر واپس آئے. اس کے بعد ہر موقع پر علم کس کو دیا جاتا، خالد بن ولید. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں خالد بن ولید نے اسلامی سلطنت بہت دور دور تک، جب دشمنوں کو پتہ چلتا ہے نا اس جنگ میں کمانڈر کون ہے، خالد بن ولید، ویسے ہی ان کے حوصلے پست ہو جاتے. ایک دن ایک رومی یا فارس کا بادشاہ آیا، اس نے ایک قاصد کو بھیجا خالد بن ولید کے پاس، کہا کہ بھائی تم جہاں جا رہے ہو لڑ رہے ہو، اور تمہیں عرب کے بدو تھے، کل تک تو ہم تمہاری رپورٹ یہی تھی، صحیح ہے نا، تمہارے پاس نہ کھانے کو، حاجیوں کو تو تم لوٹ کے، انہوں نے بھی دیکھا نا، دنیا حیران ہو گئی کہ یہ تھوڑے دنوں میں ہوا کیا ہے. یہ علاقہ 2000 سال سے یہاں کچھ نہیں ہوا، ان کے پاس نہ کھانے کو روٹی، نہ بھوک، کچھ بھی نہیں ہے، یہ کہاں لڑ سکتے ہیں، تہذیب نہیں ہے ان کے پاس، یہ تو آپس میں ہی لڑائیوں سے ان کو فرصت نہیں مل رہی. تو وہ حیران، یار یہ پھیلتے چلے جا رہے ہیں. حضرت عثمان کے دور میں سندھ فتح ہو چکا تھا، یہ جو سندھ ہے ہمارا، کراچی، سمجھ رہے ہیں نا، یہ حضرت عثمان کے دور میں یہاں اسلامی فوجیں داخل ہو چکی تھی. تو وہ اس نے جو ہے نا قاصد بھیجا خالد بن ولید کے پاس. روم کہا، مجھے یاد آیا، کوئی سردار تھا، اور اس نے کہا کہ بھائی ہم نے سنا ہے کہ تم لوگ بھوکے پیاسے ہو، بھوکے ننگے، تمہیں اب کچھ مل نہیں رہا، تو تم نے تلوار لے کے لوٹ مار شروع کر دی ہے، ٹھیک ہے نا. تو لوٹو موٹو نہیں، ایسا کرو کہ ہم تمہارے لیے ایک وظیفہ باندھ دیتے ہیں، اور اتنی بوریاں آٹے کی، اتنی بوریاں گندم کی، اتنے چاول کی، یہ تمہیں وہیں پہنچا دیا کریں گے، تم بھی تمیز سے زندگی گزارو، ہم بھی شرافت سے بیٹھنے دیں. خالد بن ولید کا جواب سے انہوں نے فرمایا کہ ہمیں بھوک نہیں، پیاس ہے. پہلے پیغام دے چکے تھے، اسلام کی دعوت دے چکے تھے کہ اگر اسلام قبول کر لیتے ہو تو پھر لڑائی نہیں ہے، یا ہماری حکومت مانو لیکن جزیہ دیا کرو.
وہ اس کو تسلیم نہیں کر رہے تھے, وہ سمجھتے ہیں مذاق کر رہے ہیں. تو اس نے آ کے کہا خالد بن ولید سے کہ ہم نے سنا ہے کہ تمہیں بہت بھوک اور پیاس ہے, تو ہم دے دیا کریں گے. تو انہوں نے کہا ہمیں پیاس ہے. کہ کس چیز کی پیاس؟ انہوں نے کہا ہم نے سنا ہے کہ رومیوں کا خون بڑا لذیذ ہوتا ہے. رومیوں کا خون بڑا لذیذ ہوتا ہے, لڑائی ہوگی شرافت سے, ہمیں کوئی خوراک وراک نہیں چاہیے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی فتوحات ہوئی ہیں. پھر حضرت عمر نے آپ کو معزول کر دیا. جیسے ہی خلافت سنبھالی نا حضرت عمر نے, تو حضرت عمر نے خلافت سنبھالتے ہی سب سے پہلا کام کیا خالد بن ولید کو معزول, کیونکہ لوگوں میں شخصیت پرستی پھیل رہی تھی. لوگ کہہ رہے تھے یہ اسلام نہیں ہے بلکہ یہ خالد بن ولید کی وجہ سے فتح ہو رہی ہے, اصل میں یہ ہیں, یہ جب تک زندہ ہیں تو اسلام پھیلے گا, اگر یہ شہید ہو گئے تو پھر تو ہم گئے کام سے. حضرت عمر نے اس شخصیت پرستی کو ختم کرنے کے لیے خلافت سنبھالتے ہی خالد بن ولید کو کیا کر دیا؟ معزول. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ لکیر کے فقیر بن کے حکومت, ہمارے ہاں جو پالیسیاں ہیں نا, ہمارے دامت برکاتہم نے جو اصول بنا دیا وہی چلے گا قیامت تک. حضرت عمر نے پالیسی کیا کی؟ بھائی ان کو ہٹاؤ. لوگوں نے یہ نہیں کہا بھائی نے تو نبی نے بنایا ان کو, حضرت عمر نے, بھائی نبی نے جو بنایا وہ تو ایک مصلحتاً بنایا نا, وہ کوئی وحی تھوڑی تھی کہ بھئی یہی ہو گئے ہیں. حضرت عمر نے کہا ہٹاؤ ان کو. خالد بن ولید نے بھی بغاوت نہیں کی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے تو نبی نے بنایا تھا اور ابو بکر نے. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, پہلے کمانڈر بن کے لڑا کرتا تھا, اب سپاہی بن کے لڑوں گا, اس کا اپنا مزہ ہے سپاہی بن کے لڑنے. تو یہ صحابہ تھے جو پالیسیاں بھی چینج کرتے تھے اور اسٹریٹجک بھی ان کی چینج ہوتی تھی, سب چیزیں چینج ہوتی تھی, مقاصد ایک ہی رہتے تھے, اور ان مقصد تک پہنچنے کے لیے پالیسیاں کیا ہوتی تھیں؟ چینج. ہماری پالیسیاں مقصد بن چکی ہیں, سمجھ رہے ہیں نا. مقاصد کہاں چلے گئے؟ تیل لینے. مقاصد گئے. مثال کے طور پر ایک آدمی کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تبلیغ میں نکلنے کا فائدہ زیادہ ہے, یہ میرے شیخ سے بیعت ہوگا تو اس کو اتنا فائدہ نہیں ہوگا, میں اس کو لیکن میں اس کو پھر بھی کیا لے اپنی خانقاہ میں لے کر آؤں گا. اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ بھئی اس کو کسی شیخ سے بیعت کرانے میں زیادہ فائدہ ہے تو پھر بھی میں اس کو کہاں لے کے جاؤں گا؟ سہروزے پہ. سہروزہ تو لگانا چاہیے, مگر ہر ایک کو ہر چیز میں فائدہ نہیں ہوتا. کسی کو ڈاکٹر ذاکر نائک کے ہاتھ پہ کتنے لوگ مسلمان ہوئے ہیں, ہزاروں لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے. تو بہت سے لوگوں کو وہ طریقہ سوٹیبل ہوتا ہے. تو لچک پیدا کرنے کی ضرورت ہے. بھائی مقصد ہے لوگوں کو دین پر لانا, اس طریقے سے آ جائیں تو یہ والا طریقہ, اس طریقے سے آ جائے تو یہ والا طریقہ, اس طریقے سے آ جائے تو وہ والا. یہ روزانہ آپ کا جو ہے نا وہ چینج ہو سکتی ہے پالیسی, اس میں کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے. تو خیر یہ ہمیں غزوہ احد سے کچھ اسباق ملے جو میں نے 2-4 ہی بیان کیے ہیں, تو بہت زیادہ وقت بہت ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.